قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کریم کو آسان بنایا ہے۔ قرآن ہر اعتبار سے آسان ہے، اس کا حفظ کرنا آسان، اس کا سمجھنا آسان، اس کے معانی کو پہ غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی جو آسانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ساتھ ہی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا ایک مطلب ہے یاد کرنے کے لیے، یا لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو تو اللہ تعالیٰ نے حکمت نصیحت کی باتیں، جیسے میں نے عرض کیا مکی صورتوں میں جو عام طور پر ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کہ بہت زیادہ علم کی کوئی بہت زیادہ جو ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عام مسلمان قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ تھوڑی بہت عربی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی وہ حصہ ہے جس کا تعلق جو ہے توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ ہے، جنت اور اس کی نعمتوں، جہنم اور اس کی جو ہے وہ عذابات کے ساتھ ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک حصہ بہت بڑا نہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ تقریباً 500 آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، شرعی رولنگز، شرعی احکامات، اوامر اور نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرنے کے کام ہے یہ نہ کرنے کے کام ہے۔ اس کو آدمی صرف ترجمے سے نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے جو ہے تفاسیر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، مفسرین نے اس میں کیا اس کی تشریح کی۔ جیسے کل کے درس میں تھوڑی سی بات آئی کہ آج امت کے اندر جتنی کنٹروورسی ہے، اختلافات ہیں، وہ احکامات کی تفصیلات میں ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ حکم ہے، وہ کہتا ہے نہیں شرعی حکم یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ دی پردے کا یہ حکم ہے، وہ کہتا ہے پردے کا حکم یہ ہے۔ ایک مثال سے میں اس بات کو مزید واضح کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے، ڈائیورس وومن، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے، ہمارے ہاں بھی اس کو مطلقہ ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثہ، 3 قروء۔ اب یہ قروء کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ مختلف جو ہے تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے، عربی زبان کے اندر بھی اور اردو میں بھی، تو آپ کو اس کے مطلب مختلف ملیں گے۔ بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، جن کی پوری دنیا کے اندر لاکھوں میں فالوئنگ ہے، لوگ ان کی تشریحات کی روشنی میں قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر قروء ان سے مراد حیض، مینسز ہیں۔ اچھا، اب یہ صرف میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا مقصد کوئی احکام آج بیان کرنا نہیں ہے، ویسے ہی ایک بات ضمن میں آ گئی جو قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بڑی ضروری ہے۔ تو اب یہ معمولی اختلاف نہیں، ایک کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قروء جمع قرء، اور اس سے مراد حیض ہے، مینسز، کہ عورتیں 3 مینسز اپنے آپ کو روک کے رکھیں، لہٰذا اگر کسی خاوند نے بیوی کو پاکی کے دنوں میں طلاق دی ہے تو وہ عورت یا وہ مرد یا اس کے ریلیٹیوز انتظار کریں، ایک مرتبہ پیریڈز آئیں گے ختم، پھر پیریڈز آئیں گے ختم، پھر تیسری مرتبہ پیریڈز آئیں گے ختم، تیسرے پیریڈز کے ختم ہونے پر عدت مکمل، اب یہ عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ اس ترجمے کے اعتبار سے یہ تفصیل بنے گی۔ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قروء ان سے مراد مینسز نہیں ہے، بلکہ مینسز کا جو اپوزٹ ہے، الٹ، پاکی، 3 طہر، 3 پاکیاں۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اگر کسی عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق ملی تو اب اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد مینسز آئیں گے، پھر ایک پاکی، پھر مینسز دوسری پاکی، پھر مینسز، پھر تیسری پاکی۔ اس کے اندر اس کی جو عدت ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک پیریڈ بڑھ جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اختلاف اب معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل مختلف یعنی معنی ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ پاکی، ایک کہتے ہیں نہیں اس کے مقابلے میں ناپاکی، مینسز۔ تو اس طرح قرآن کریم کی، یہ صرف ایسا نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی قرآن کریم کی بعض آیات کی تفصیلات میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا، یہ تو بات قرآن کی ہے، حدیث میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص اللہ کی رضا کی خاطر، یہ امت کے لیے رحمت ہے، یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف کرنے والا، اختلاف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے دونوں عقل مند ہیں دلائل کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کوئی کہ جی باہر رہا تھا کہ میں نہیں مانتا، اب اس یہ اختلاف کی کوئی حقیقت تو نہیں نا، کہتا نہیں باہر تو جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ نے باہر جا کے آنکھوں سے یار کوئی تو سورج تو نہیں ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، سورج ہی تو ہے، یہ چاند کو سورج کہہ رہا ہو، اب آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اب اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی مغز ماری کرنا یا اس کے ساتھ بحث کرنا بے وقوفی ہے۔ اس لیے اہل علم جو ہے نا کہا کہ وہ جاہلوں سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جو ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، جب ان کا ٹاکرا کسی جاہل سے ہوتا ہے تو بجائے بحث کرنے کہتے ہیں سلام سلام، کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ تو اختلاف دلائل کی بنیاد پہ یہ رحمت ہے اور اخلاص والوں کے درمیان ہو جایا کرتا ہے۔ اب ایک میں مثال اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اختلاف ذہانت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ انداز سے سوچتے ہیں، آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں سارے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہوں نا، یا سارے بے وقوف ہیں یا سارے منافق ہیں، معذرت کے ساتھ، اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ سب ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ کے 3 4 5 بیٹے سب ایک ہی طرح سوچتے ہیں جی، سب کو ایک ہی کلر پسند ہے، ایک ہی موسم پسند ہے، ایک ہی کھانا پسند ہے، ایک ہی طرح کی عورت لمبی یا چھوٹی اس کو پسند، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کی جو ہے نا رائے مختلف ہوگی، کوئی کہتا ہو کہ مجھے سفید اچھا لگتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے سبز اچھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے جناب گرم چیزیں اچھی لگتی ہیں، ایک دوسرے کو مجھے ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کوئی کہتا ہو کہ مجھے سردی بڑی اچھی لگتی ہے، دوسرے کہ مجھے گرمی بڑی اچھی لگتی ہے نہیں۔ ہمارے ہاں ذرا موسم تھوڑا سا بدلتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں پنکھے چلنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں چلنے چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے، یہ عقل مند ہے الحمدللہ، تبھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف نہ ہونا، بالکل اختلاف نہیں ہو رہا چاہیے، سورے متفق، آئی بات سمجھ میں کسی ایشو پہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مولوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں اختلاف، تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ یہ ان کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 2 ان کے مخلص ہونے کی نشانی ہے کہ جس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حق سمجھتے ہیں اس میں اختلاف کرتا ہے، صحابہ بھی کرتے تھے۔ ٹھیک، اور یہ کیونکہ موضوع اہم ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید اس کی ایک مثال سے اس کو عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو ہم نے غزوہ احزاب پڑھا اس کی تفصیل تھوڑی سی ہم نے ذکر کی۔ غزوہ احزاب کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ جو یہود تھے انہوں نے عہد شکنی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فارغ ہو کر جب اللہ پاک نے فتح دے دی تو کہا کہ فوری طور پہ نا، تھکے ہوئے تھے صحابہ اور کچھ زخمی بھی تھے، لیکن آپ نے کہا فوری طور پر جاؤ ان عہد شکنوں کو، ان بد عہدوں کو، ان بے وفائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا، ان کا جا کے خبر لے کر آؤ۔ تو غالباً بنو قریظہ کے لوگ تھے،
وہ ایک قلعے کے اندر غالباً خیبر کے علاقے میں وہ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو کہا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، فوری طور پہ پیش قدمی کرو. اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم غزوہ احزاب میں مصروف ہیں، وہ بیٹھے ہوں گے آرام سے اپنے مزوں میں، ان پہ جا کے اٹیک کرو اور اس علاقے کو فتح کرو. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ دشمن جو ہے وہ اس وقت، وہ دشمن جو کہ بد عہد ہے، غدار ہے، اور آپ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے، اس کا جا کے قلعہ کما کرو. تو آپ نے صحابہ کو سٹیٹمنٹ کیا دی؟ حکم یہ دیا لا یصلین احدکم العصر. آپ نے جب ان کو بھیجا، آپ نے فرمایا کہ ہرگز تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر ان کے علاقے میں پہنچ کر. یہی بات سمجھ لیں. صحابہ چل پڑے، چلتے 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 چلتے، اور چونکہ پہلے غزوہ احزاب کی بھی تھکاوٹ، اور پھر ایک دم حکم ہو گیا کہ ایک دوسرے محاذ کی طرف چلے جاؤ، تو پیش قدمی کے اندر وہ سپیڈ اور وہ تیزی نہیں تھی جو کہ مطلوب تھی. تو عصر آ گئی راستے میں. کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھئی اب نماز قضا ہو رہی ہے تو پہلے عصر پڑھ لیتے ہیں، یہ تو فرض ہے، نماز عصر راستے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے. اگر اس کے بعد اس لیے کہ اگر راستے میں عصر نہ پڑی تو بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچتے پہنچتے عصر قضا ہو جانی ہے، عصر پڑھ لو راستے میں. دوسرے صحابہ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پر کہا ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر، اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے عصر جو مرضی ہو جائے، ہم نے تو بس وہاں پہنچ کر یہ عصر پڑھنی ہے، چاہے قضا ہو چاہے ادا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کچھ نے عصر راستے میں پڑھ لی، کچھ نے کہا ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، حضور کا حکم ہے. اب یہ دو رائے ہو گئی. اب ان دو رائےوں میں تھوڑا سا اپروچ کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے ظاہری الفاظ کو دیکھا کہ بھی آپ نے فرمایا عصر نہیں پڑھنی تم میں سے کسی نے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نہیں پڑھنی، بس نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، بس آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھنی ہے. اب عصر جلدی ہو دیر سے ہو، ہم اگلے دن فجر میں بھی پہنچے، ہم نے تو یہ صحابہ نے تو نہیں کہا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اپروچ یہ ہے کہ بھی آپ نے فرما دیا کہ عصر نہیں پڑھنی مگر ان کے علاقے میں جا کر، لہٰذا عصر قضا ہو بھی رہی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے ظاہری الفاظ کے پابند ہیں، لہٰذا وہاں جا کے پڑھیں گے. دوسرے حضرات نے کہا انہوں نے ظاہری الفاظ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سینس کو لیا. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اتنی سپیڈ سے جاؤ. مثلا ہم کسی کو کہیں کہ یار تم جاؤ ذرا گجرانوالا سے نا، جب گجرانوالا جاؤ اور جو ہے تم نے سیری بس وہاں کرنی ہے، وہاں بندہ ہے اس کو ملنا ہے تم نے. اب آپ بڑی سپیڈ، اب آپ اس بات کے کہنے کی سینس کیا ہے، اتنی سپیڈ سے جاؤ کہ تم سحری کے وقت پہنچ جاؤ وہاں پہ. لہذا اگر کسی وجہ سے راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی دیر ہو گئی ہے جی، تو اب راستے میں اب سحری آ گئی، مثلا لالا موسیٰ پہنچے تو سحری آ گئی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری چھوڑ دیں. اب سینس یہ بنتی ہے، اس میں ایک اپروچ یہ ہے کہ بھی ہم سحری کر لیں، پھر گجرانوالے پہنچیں گے، چلو اس وقت فجر ہوئی تو فجر میں، اشراق ہوئی تو اشراق میں، ہے جی 9 بجے ہوئے تو 9 بجے پہنچ جائیں گے، اب لیٹ ہو گئے ہیں. دوسری اپروچ ظاہری طور پر کہ نہیں، کہنے والے نے کہا تھا تم نے ہر حال میں سحری وہاں جا کے کرنی ہے، لہٰذا آج روزہ ہو یا نہ ہو، ویسے بھی ہم مسافر ہیں، ہم تو ناشتہ بھلے جا کے ہو 9 بجے جا کر وہیں کریں گے. بس بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دو اپروچز جو ہے یہ دونوں اخلاص والے تھے. واپس اب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سرزنش نہیں کی کہ تم نے غلط کیا. امت کو کیا سبق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی تشریحات میں اگر اخلاص والے لوگ اس کی تشریح میں آپس میں اختلاف کر لیں اور دو اپوزٹ رائے اختیار کر لیں، دونوں حق پہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پہ ہوئے تم تو نماز چھوڑ کے فاسق ہو گئے، تم نے اثر ہی نہیں پڑھی، آج قضا کر دی تم نے، یہ نہیں کہا کسی نے دوسرے کو. صحیح بات سمجھ میں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اس سے آپ کو یہ بات بھی تھوڑا سا اندازہ ہویا ہوگا، ہے تھوڑی سی علمی بات یہ، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اس کو آسان الفاظ میں عرض کروں کہ اس طرح سے
صحابہ کرام میں، بعض میں محدثین میں، فقہا میں اختلافات ہو جاتے تھے، اور یہ ان کے اخلاص کی نشانی تھی اور ان کے انٹلیکچوئلز ہونے کی، دانشور ہونے کی، عقل مند ہونے کی نشانی تھی کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، جو کہ چوٹی کے شاگرد تھے، جنہوں نے سارے ان کے اسکول آف تھاٹ اور ان کے فقہی مذہب کو کمپائل کیا اور اس کو آگے ڈیلیور کیا، امت تک ٹرانسفر کیا، لیکن ان کا بے شمار باتوں میں اپنے استاد سے اختلاف، استاد سے اختلاف دلائل کی بنیاد پہ۔ استاد صاحب نے یہ کہا، ہماری رائے یہ ہے، استاد صاحب نے کہا ہماری رائے یہ ہے، یہی بات سمجھ میں۔ تو اس لیے یہ اختلاف ہونا، یہ ہاں وہ اختلاف جو کہ یہ والا ہے کہ باہر کھڑے ہیں کہہ رہے نہیں یہ چاند ہے، تو اسے کہہ رہے نہیں سورج ہے، یہ جو اختلاف ہے نا، ان میں سے کوئی ایک بے وقوف ضرور ہے، اور جو اس کے پیچھے لگے گا وہ بھی بے وقوف ہے۔ ہاں یہ تلاش کیجیے ان میں عقل مند کون سا ہے، ایک نمبر دو اس میں محقق کون ہے، صاحب علم کون ہے، نمبر تین اس میں مخلص کون ہے، اخلاص ہو، علم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سمجھ بوجھ ہو، تو اس سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں آپ نے کسی کے، آج صبح ہی ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت عرصے سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور الحمدللہ زندگی کے اکثر مسائل مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹ کے اس کا جواب دیا، تو کہنے لگے جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، آپ کے فائدے کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب دکانیں بند، آفیسز بند، تو کیا اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں ہے تو کیا اس کی جگہ ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آج کل۔ ظاہر ہے انکم تو ہوئی نہیں، اوپر سے ایکسپینس اسی طرح سے کرائے دینے ہیں، بل دینے ہیں، سب کچھ ٹھیک، تو کیا آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو ہفتہ پہلے مسئلہ یہ بتایا تھا، ان کے والد صاحب کی فیکٹری ہے لاہور میں، تو کہنے لگے کہ والد صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ہماری اتنی ساری بنتی ہے، تو بیچارے ہمارے ہاں جو ہے کام کرنے والے لوگ ہیں، معلوم نہیں لاک ڈاؤن 2 مہینے چلے، 3 مہینے چلے، ہم ان کو تنخواہیں تو ظاہر ہے کہ ہم دے نہیں سکتے، خرچے اتنے ہو گئے ہیں، تو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں ان کو۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ملازمین 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں، یا وہ جن کو آپ کوئی ٹاسک دیتے ہیں، جن کو آپ کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں، وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ ایسے لوگ جو ڈیلی ویجز تھے، جن کو کوئی اسائنمنٹ آپ دیتے تھے وہ کرتے تھے، ظاہر اسائنمنٹ نہیں دی، ٹاسک نہیں دیا، ڈیلی ویجز پہ وہ کام پر نہیں آئے، ان کو تو دینے کا استحقاق نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے مستقل ملازم ہیں، جن کو آپ منتھلی سیلری دیتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر وہ 10 دن کے لیے بیمار ہو جائے، آپ کا کام نہیں کرتا، تو 10 دن کی تنخواہ کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے کی شادی آ گئی اور آپ نے 15 دن دکان بند رکھی، تو کام تو اس نے نہیں کیا، لیکن وہ تنخواہ کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں کسی کی تنخواہ کا استحقاق ہو، اجرت اس کی بنتی ہو، وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جیسے گھر کی نوکرانیاں، اس کو آپ اجرت کے علاوہ تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے تو۔ 5000 لگایا ہوا اس کا، جس میں برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، ایکسٹرا کام آپ نے اس سے کوئی نہیں لیا، آپ اس کے ساتھ ساتھ 5000 کے ساتھ 5000 زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہ تو جائز ہے۔ لیکن برتن دھوتی ہے اور ساتھ کپڑے دھوتی ہے، اس مرتبہ آپ نے اس سے ساتھ ساتھ کپڑے استری بھی کروائے اور ساتھ زکوٰۃ بھی پکڑا دی، چلتے ہیں خوش کر دیں گے کوئی گل نہیں، ہاں، اور ساتھ زکوٰۃ پکڑا دی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ زکوٰۃ آپ نے اس کے کسی عمل کے بدلے میں دی ہے، اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہو بس۔ آپ اسے شکریہ بھی نہ سنیں کہ بہت شکریہ، آپ شکریہ تو اس کا کہ اس نے آپ کا فریضہ ادا کروا دیا، جی آپ کا شکریہ نہیں کہ آپ نے فقیر کو دیا، اس کا شکریہ کہ آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ قرب قیامت میں لوگ زکوٰۃیں لے کے پھریں گے، کوئی ملے گا نہیں، زکوٰۃ کس کو دیں؟ یا اللہ کیسے فریضہ پورا کرے؟ اس کا شکریہ کہ اس نے آپ کا فریضہ ادا کروا دیا۔ یہی بات سمجھ میں؟ تو میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا، تو انہوں نے آج مجھ سے یہ کہا کہ وہ ابا جی نے تو اپنے ہمارے مسجد کے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب نے کہا کہ نہیں دے سکتے ہیں، ظاہر ہے جب اتنے ساری کتنی کہ ہیں، وہ ابو نے بتایا کہ 1.5-2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے،
تو اور اس میں کچھ لوگ بڑی پوسٹوں پر بھی ہیں، ان کے اس سے زیادہ بھی ہے، چھوٹے لوگوں کی تو 1.5-2 لاکھ بنتے ہیں، باقی کی اور بنتی ہے۔ اچھا اتنے زیادہ پیسے، کوئی بات نہیں آپ زکوٰۃ میں دے دیں۔ تو ابا جی نے ان سے پوچھ کے دے دی ہے۔ تو میری آج ابا جی سے لڑائی ہو رہی تھی کہ آپ نے کیوں دی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ کے والد صاحب کے نزدیک وہ عالم مستند عالم ہے اور ان کے پوچھنے پر انہوں نے کیا ہے، تو اب وہ عالم جانے اور اللہ جانے آپ کے ابا جی کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ کے والد صاحب کی نہ زندگی میں مجھ سے کبھی ملاقات ہوئی، نہ انہوں نے میری کبھی کوئی تصویر دیکھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کس بنیاد پہ ان پہ فورس کر رہے ہیں میرے مسئلے کہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے جو کہ پنڈیر گلریز میں بیٹھے، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا، میں کہ مفتی اعظم تو ہوں نہیں کہ اخباروں میں میرا نام آتا ہوں۔ آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے، آپ اپنے مسئلے پوچھو مجھ سے بس۔ ابا جی جانے اور ان کے مفتی صاحب اور مولوی صاحب جانے، ٹھیک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اختلاف کی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ مفتیوں کے علم چیک کرتے رہیں، سمجھے بات کہ اس کا علم کتنا ہے اور اس کا علم کتنا ہے، اور ان کو آپس میں لڑاتے رہیں کہ فلاں مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ اس کا مطلب عمل نہیں کرنا چاہ رہے آپ صرف لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں اور لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ دین کو کھیل نہ بنایا جائے۔ جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے، جس کی بات پر اعتماد ہے، بس اس سے مسئلہ آپ نے پوچھا، اس نے بتا دی، اب آپ عمل کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں بری الذمہ ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اس لیے یہ اختلاف ہوگا، اور اختلاف اس لیے ہوگا کہ عین ممکن ہے۔ مثلا پچھلے دنوں جب نیا نیا لاک ڈاؤن ہوا تو 5 لوگوں کے لیے جمعہ پڑھنے کی اجازت حکومت نے دی۔ اب بقیہ لوگ گھر میں کیا پڑھیں، جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں؟ تو 2 رائے علماء کی ہو گئی۔ کچھ نے کہا کہ بھئی وہ تو جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں جو گھر میں ہے بیچارے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو حکومت نے پابندی لگائی ہے، لہٰذا ان کو جمعے کے ثواب سے محروم نہ کریں، وہ گھر میں جمعہ پڑھیں۔ ایک رائے یہ آئی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جب حکومت وقت جمعہ سے منع کر دے تو پھر گھروں کے اندر جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر زور پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا زور پڑھیں۔ اب جناب لوگ پوچھ رہے ہیں جناب کہ جی ہم کیا پڑھیں جی؟ کہ آپ نے پہلے مسئلہ کس سے پوچھ لیا ہے؟ جی ہم نے پوچھ لیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے جی؟ جو کہہ رہے تھے آپ عمل کرو بس۔ بھائی بات سمجھ میں؟ سیکنڈ اوپینین لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ، بس آپ جس عالم پر اعتماد ہے انہوں نے جو کہہ دیا، ظہر پڑھ لو گے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، جمعہ پڑھ لو گے تب بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ بھائی بات سمجھ میں؟ اس سے امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ اختلافات امت کے لیے رحمت ہیں، بشرطے کہ اس اختلاف کے پیچھے علم ہو، یعنی تحقیق ہو، اخلاص اور دیانت ہو۔ بھائی بات سمجھ میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ کا استعمال اور بصیرت